بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیو، یہ سورہ توبہ کی چند ابتدائی آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ توبہ معنی معافی۔ اس سورت کے اخیر میں ایک واقعہ آئے گا 3 صحابہ کرام کا۔ ان سے 50 دن کے لیے مقاطعہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی، اس کے رسول کی ناراضگی کی نشانی تھی۔ پھر ان حضرات نے اللہ سے لو لگائی، توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے۔ 50 دن کے بعد اجازت مل گئی۔ تو چونکہ اس سورت کے اخیر میں یہ توبہ کا قصہ آنے والا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ قصہ تو وہیں سنائیں گے جب وہ آیت آئیں گی۔ اسی طرح اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ براءت ان کے معنی آتے ہیں دستبرداری، بے تعلقی۔ اللہ نے اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے اس سورت کی ابتدائی آیات میں کافروں سے دستبرداری، بے تعلقی کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کو، اس کے رسول کو، اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کو کافروں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان کی وجہ سے رشتے قائم ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی ہمارا خاص بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، اگر وہ ایمان قبول نہ کرے تو وہ الگ ہے، اور ایمان کی وجہ سے دوسرا بھی ہمارا ہے، وہ اپنا ہے۔ خونی رشتے کے بجائے اہمیت ہے اسلام میں مومن بھائیوں کی۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، آگے بھی آئے گا۔ تو چونکہ اس صورت میں دستبرداری کا اعلان ہوا ہے، کافروں سے بے تعلقی کا اعلان ہوا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ براءت کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہی یہی آ رہا، براءۃ من اللہ، اس لیے پوری صورت کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ براءۃ ہے یہ لفظ، برات نہیں جو ہماری میوات میں شادی کے موقع میں برات لے جاتے ہیں، یا شب براءت، وہاں بھی وہ لفظ شب براءت ہے، وہ بگڑتے بگڑتے شب برات، صبرات، اب صبرات ہو گئی، اور میواتی میں صبرات ہو گئی۔ شب تو ہندی کا لفظ ہے، عربی میں ہے ہی نہیں شب۔ شب براءت ہے وہ، شب مانے رات، براءت چھٹکارا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے ایمان والوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو 2 نام ہیں، سورہ توبہ، سورہ براءت۔ توبہ اس لیے کہ توبہ کا قصہ آئے گا، اور براءت اس کا پہلا لفظ ہے، بے تعلقی کے اعلان ہو رہا، بھی تفصیل آ جائے گی، اس لیے سورہ براءت کہتے ہیں۔ ایک تیسری چیز ذہن میں رکھنی ہے، 114 صورتوں میں سے یہی ایک ایسی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ باقی ہر جگہ لکھی ہوئی ہے، 113 جگہ صورتوں میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ ہے، لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے شروع میں اور ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لکھی گئی ہے؟ اس کی صحیح اور حقیقی توجیہ اور حقیقی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو اکٹھا کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا، لیکن اس وقت ایک نسخہ تیار کیا گیا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں متعدد نسخے تیار ہوئے ہیں، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، کوئی پریس کا زمانہ نہیں تھا۔ جب سورہ براءت یعنی یہ سورہ توبہ، سورہ انفال، فلاں فلاں صورتیں اکٹھی ہو کر آئی، تو ہر صورت کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت بٹھاتے تھے، بھئی یہ صورت کس جگہ رکھی جائے گی، اس صورت کو ہم کس صورت سے پہلے کس صورت کے بعد رکھیں، ترتیب پوچھتے تھے۔ اس سے پہلے ذہن میں رکھو کہ حضرت جبرائیل جب آیت لے کے اترتے تھے
تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں رکھیے گا، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھیے گا۔ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے کوئی ایک ساتھ نہیں اترا، یہ محمد رسول اللہ پہ 23 سال میں اترا ہے۔ جو سب سے پہلی آیت اتری ہیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ہے کہاں قرآن کے آخر میں، حالانکہ ہونی کہاں چاہیے الحمد کی جگ میں سب سے پہلے وہ آیت تو وہی اترنی چاہیے، تو اس کی وجہ وہی ہے۔ اور آسان کر دوں اس کو، قرآن کی جو ترتیب ہے آیات کی، اس کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن وہاں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے، وہ بھی لکھا ہوا قرآن بھی۔ اور ایک ترتیب نزولی ہے، محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیتیں اتری ہیں، وہ ترتیب الگ ہے، کبھی وہاں سے آیت اتر گئی، کبھی ادھر سے آیت اتر گئی، کبھی بیچ آیت قرآن میں سے اتر گئی، ایسے اترتی تھی، جس ضرورت ہوتی تھی ویسے آیت اترتی تھی۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کو قرآن مرتب کروایا جا رہا، جبرائیل آ کر ہدایت دیتے تھے، وہ ترتیب رکھی گئی جو لوح محفوظ میں ہے، اس لیے جبرائیل آ کر بتایا کرتے تھے یہ جو آیت اتر رہی ہے اس آیت کو آپ فلاں صورت میں رکھنا، اس آیت کو آپ فلاں صورت کے ساتھ جوڑ دینا۔ اور پھر صورت جب پوری ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل آ کر بتاتے تھے اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھیے، اور پھر نئی بسم اللہ اترتی تھی، اگلی صورت شروع ہوتی تھی۔ یہ سب ایک نظام تھا۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، اب قرآن کو مرتب کیا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس کے نسخے بنائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی بھی مشورہ کرتے تھے، بھائی تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ کہ یہ صورت کہاں رکھی جائے گی، یہ صورت کہاں لکھیں گے۔ تو سب صحابہ کرام جن کو یادداشت اچھی تھی اور سب کو محفوظ تھا قرآن، وہ بتاتے رہتے تھے فلاں صورت فلاں جگہ، فلاں صورت فلاں جگہ، اسی حساب سے وہ لکھی جاتی تھی۔ جب یہ والی صورت آئی سورہ توبہ، تو اس کے بارے میں کسی صحابی نے کوئی رائے نہیں دی، اور سب نے لا علمی ظاہر کی، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سورہ برات سورہ توبہ کس صورت سے پہلے یا کس صورت کے بعد رکھی جائے گی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صراحت نہیں فرمائی تھی، اور نہ کوئی بسم اللہ اس کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتائی تھی۔ یہ صحابہ نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ سورہ توبہ کی جگہ کہاں ہے، اس کو سورہ انفال سے پہلے رکھیں، بعد میں رکھیں، یا فلاں سورت سے بعد میں رکھیں۔ صحابہ نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، رسول اللہ نے کبھی بتایا بھی نہیں تھا۔ اور ایسے ہی جب یہ صورت پوری ہو گئی تھی سورہ انفال اور سورہ برات شروع ہوئی، تو ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے یہ بھی بتایا ہو کہ اب یہ صورت پوری ہو گئی ہے اور یہ بسم اللہ آ گئی ہے، اب یہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم۔ تو سب نے لا علمی ظاہر کی۔ تو اب مشورہ ہو کیا کرنا چاہیے بھائی، تو صحابہ کرام کی اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وجہ یہ ہوئی، تو رائے یہ ہوئی کہ سورہ برات یا سورہ توبہ کا جو مضمون ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو احکام ہے، وہ ملتے جلتے ہیں سورہ انفال سے، جو ابھی صورت پوری ہوئی ہے ہماری پچھلی جمعرات کو۔ اس کا مضمون، اس کے احکام یہ ملتے جلتے ہیں سورہ انفال سے، لہذا اس کو سورہ انفال کے بعد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ کی طرف سے کوئی صراحت نہیں، صحابہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب غور کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کا مضمون سورہ انفال کے مضمون سے بہت ملتا جلتا ہے، اس طرح کی باتیں اس میں بھی ہیں، لہذا اس کو سورہ انفال کے بعد رکھو۔ لیکن یہ پکی بات معلوم نہیں ہے کہ یہ سورہ انفال سے الگ ہے یا اس میں ملی ہوئی ہے، یہ صورت سورہ توبہ الگ سے کوئی صورت ہے یا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ پکی معلوم نہیں ہے، اس لیے بیچ میں سے بسم اللہ ہٹا دیں تاکہ مضمون کے اعتبار سے الصاق رہے، ملا جلا رہے۔ اور چونکہ یقینی طور پر 2 صورتیں ہونا معلوم نہیں ہے، اس لیے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی حضرت عثمان غنی نے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ جواب آیا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی جب صورتوں کو جمع کرتے تھے تو مشورہ کرتے تھے، صحابہ سے علم لیتے تھے، بتاؤ یہ صورت کہاں رکھی جائے گی، تو 10 لوگ کہتے تھے فلاں جگہ ہے صاحب، ہمیں رسول اللہ نے اس طرح بتایا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ، اب سورہ بقرہ، اب فلاں فلاں ترتیب بتائی تھی حضور نے۔ لیکن اس سورہ برات کے بارے میں کسی صحابی نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم نے نہیں پوچھا تھا، نہ کبھی رسول اللہ نے بتایا تھا کہ یہ صورت کہاں جائے گی، اور نہ کبھی یہ بتایا تھا کہ یہ الگ سے کوئی صورت ہے۔ لیکن مضمون اس کا ملتا جلتا ہے سورہ انفال سے، اس لیے دونوں قریب قریب کر دی گئی، اور یہ پکی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ الگ بھی ہیں کہ نہیں، اس لیے بیچ میں سے بسم اللہ نکال دی گئی۔ یہ وجہ ہوئی ہے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی، یہ حقیقی وجہ ہے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ سورہ برات رفع امان کے لیے ہے اور بسم اللہ امان ہے، لیکن وہ علت نہیں، حکمت ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، اہل علم تشریح فرمائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ بسم اللہ تو امان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کا اعلان ہے،
اور سورہ برات میں رفع امان ہے، امان کو ختم کیا جا رہا ہے، تو امان اور رفع امان میں تعارض ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات کہی ہے، علماء اس کو علت نہیں حکمت مانتے ہیں، نکتہ بعد الوقوع مانتے ہیں۔ ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد بہت سی حکمتیں نکل سکتی ہیں، بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ یقینی بات نہیں جو حضرت علی نے کہی۔ یقینی بات وہ ہے جو حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے، تو صحابہ نے لا علمی ظاہر کی، لیکن مضمون چونکہ ایک جیسا تھا اس لیے دونوں کو ساتھ رکھا گیا۔ مستقل صورت ہونا بھی یقینی نہیں، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن وہ سب درجہ ثانویہ اور ثالثہ کی ہیں، اصل وجہ یہ ہے جو حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں پہلے ان کا خلاصہ سمجھ لیں تاکہ ترتیب سمجھ میں آ جائے۔ مکۃ المکرمہ بلکہ پورا عرب میں ایک دستور تھا، قبائل آپس میں معاہدہ کرتے تھے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم ہم سے جنگ مت کرنا۔ ایک جینے کا ایک انداز تھا، جیسے راجستھان میں کبھی رجواڑے ہوتے تھے، ایک ایک شہر کا ایک آدمی راجہ بن گیا، پھر دوسرے شہر کا دوسرا راجہ ہے، فلاں علاقے کا فلاں راجہ ہے۔ ایسے عرب میں قبیلے ہوتے تھے، تو بہت سے قبائل تھے، تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے یا کئی قبیلے آپس میں اتفاق کر لیتے تھے اور آپس میں باقاعدہ معاہدہ کرتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپس میں کبھی لڑائی نہیں کریں گے، اور کوئی ہمارے خلاف چڑھ کر آئے گا تو ہم سب مل کر ایک ہو کر مقابلہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں معاہدہ۔ اور بھی معاہدے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں، وہاں بھی آپ نے مختلف معاہدے کیے ہیں، قبائلوں سے معاہدے کیے ہیں، یہود سے بھی کیا ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے، اور کبھی مدد کی ضرورت پڑے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یا ہمیں ضرورت پڑے گی تم ہمارے مدد کے لیے آ جانا۔ یہ معاہدے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت کی ایک ضروری حکمت تھی، اس لیے کہ ابھی مسلمان کمزور حالت میں ہیں۔ اگر وہ تنہا رہ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے، تو کوئی بھی ان کو کھا سکتا ہے، کوئی بھی ان کو مار سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے مدد کے طور پر مختلف قبیلوں سے معاہدہ کیا تاکہ ہم اکیلے نہ رہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، ضرورت پڑے گی تو یہ سب ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ لوگوں میں جب خبر ہو گئی کہ رسول اللہ نے وہاں معاہدہ کیے ہیں، فلاں فلاں سے کیے ہیں، تو جلدی سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جنگ کرنے کے لیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو مختلف قبیلے ہیں اور بڑے لڑاکو ہیں، وہ تو جنگ میں مشہور ہیں وہ، اس لیے جلدی سے کوئی ہمت نہیں کرتا۔ دور پہنچا نبوت کا سن 9 ہجری میں، اور اللہ جانتا ہے کہ 1 سال کے بعد اب محمد رسول اللہ کو واپس بلانا ہے۔ اسلام ہمیشہ دوسروں کے سہارے پہ تھوڑی رہے گا۔ اندر کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ 1 سال کے بعد اب محمد رسول اللہ وفات پانے والے ہیں، میرے پاس آئیں گے، تو کیا اسلام اور اہل اسلام ہمیشہ دوسروں کے سہارے پر رہیں گے؟ اس لیے سن 9 ہجری میں اعلان کیا گیا کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، جن سے ہمارا معاہدہ تھا ہم اپنا معاہدہ واپس کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کے سہارے پر جئیں گے، اپنے بلبوتے پر رہیں گے، کسی کافر کی ہمیں مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ براءت ہے، یہ دستبرداری ہوئی۔ اب اس کی تفصیل میں گھسو۔ ان کافروں سے جو معاہدے ہوئے ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، کفار کی ایک قسم وہ ہے جن سے معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، 10 سال کا معاہدہ ہوا۔ یہ خاص تھے کفار مکہ، قریش۔ یاد ہوگا، تھوڑا سا دھیان دلا دوں، سن 6 ہجری میں نبی نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھی مکہ گئے ہیں، خواب دیکھا تھا، میں اور میرے ساتھی مکہ گئے ہیں اور وہاں ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ سپنا تھا یہ۔ صبح کو آپ نے صحابہ کو سنایا، بھائی رات میں نے تو یہ خواب دیکھا کہ میں اور تم سب مل کر وہاں عمرہ کر رہے ہیں۔ اور رک کر سمجھو کہ تعبیر ضروری نہیں ہے کہ وہ جلدی پوری ہو جائے، تعبیر پوری ہونے میں 20 سال بھی لگتے ہیں، سینکڑوں سال بھی لگتے ہیں، ضروری نہیں۔ تو رسول اللہ نے کوئی تعبیر بھی نہیں دی، بس اپنے خواب سنایا۔ صحابہ نے یہ سوچ کر کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صحابہ نے عمرے کی تیاری شروع کر دی، احرام کی چادریں منگوائی، کچھ اور نظام کیا۔ رسول اللہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے بھی تیاری شروع کر دی، بھائی جب تم ہی کر رہے ہو چلو ہم بھی چلیں گے، اللہ کا گھر ہے وہ، تو وہاں جانے سے کون روکے گا ہمیں؟ مکہ والے روکتے بھی نہیں تھے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے، تقریباً 1300 تھے یہ اکٹھے، وہ بعض روایت کے اعتبار سے 1500 تھے، تو سب چلے گئے۔ اور جیسے ہی مکۃ المکرمہ کے قریب حدیبیہ ایک جگہ وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے منع کر دیا کہ آپ مکے میں نہیں آ سکتے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، جن لوگوں کو ہم نے مار مار کے بھگایا تھا، جو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگے تھے،
آج وہ آئیں ہمارے سینے پہ چڑھ کے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں تو ہماری اتنا کٹ جائے گی، ہم اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ لمبا قصہ ہے۔ بہرحال صلح ہوئی، وہ جو صلح ہوئی تھی اس میں جو شرطیں رکھی گئی تھی، ایک شرط یہ تھی کہ اے قریش، اے مکہ والو، تم ہم سے اور ہم تم سے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اور بھی شرطیں ہیں، یہ جو صلح ہوئی اس کا قصہ ہے۔ تو کفار کی ایک قسم وہ ہے جن سے صلح ہوئی تھی 10 سال کے لیے نہ جنگ کرنے کی، کوئی جنگ نہیں، ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے، اور چاہے یعنی آپ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، تم اپنے مذہب پر رہو، ہم اپنے مذہب پر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ یہ ایک قسم تھی کافروں کی۔ دوسری قسم کافروں کی وہ تھی جو ان سے علاوہ تھے، مکہ والوں کے علاوہ دنیا بھر میں جو کافر ہیں اور قبائل ہیں، ان سے معاہدہ ہوا تھا مدت متعینہ کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 6 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ تیسری قسم وہ ہے جن سے معاہدہ ہوا تھا لیکن میعاد متعین نہیں تھی، بس ہم تم سے جنگ نہیں کریں، تم ہم سے جنگ نہیں کرو، لیکن وقت کچھ متعین نہیں۔ اور چوتھی قسم وہ تھی جن سے معاہدہ ہوا ہی نہیں، کچھ بھی معاہدہ نہیں ہوا۔ سمجھ میں آئی 4 قسم؟ ایک قسم کافروں کی وہ ہے جن سے خاص معاہدہ ہوا تھا 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا، یہ تو مکہ والے خاص تھے۔ مکہ والوں کے علاوہ جو دیگر قبائل تھے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جن سے معاہدہ ہوا تھا کسی خاص میعاد کے لیے، ان میں سے دوسری قسم وہ ہے جن سے معاہدہ تو ہوا تھا لیکن میعاد متعین نہیں تھی، اور چوتھی قسم عام کافروں کی تھی جن سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا۔ اب سن 9 ہجری میں جب حج ہو رہا ہے، خود رسول اللہ تشریف نہیں لے جائیں گے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا گیا ہے امیر الحج بنا کر، اور پیچھے سے حضرت علی کو روانہ کیا گیا۔ تو آج حج میں اعلان کر رہیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی طرف سے، بھئی اب تک جن سے معاہدہ تھا آئندہ اب ان سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ آج تک جن سے ہمارا معاہدہ تھا، ٹھیک، اب تک ہم نے نبھایا، اب ہمارا اور ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اگلے 4 مہینے تک تمہیں اجازت ہے، کن کو؟ کافروں کو، کہ تم ملک عرب میں رہو، لیکن اگلے 4 مہینے گزرنے کے بعد ہم کسی سے کبھی بھی جنگ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اب تک ہمارا معاہدہ تھا ہم جنگ نہیں کریں گے، تم ہم سے جنگ نہیں کرو، لیکن ہم تمہارا معاہدہ تمہیں واپس کرتے ہیں اور 4 مہینے کی تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ کیا مہلت دیتے ہیں؟ کہ عرب کی حدود سے باہر نکل جاؤ یا اسلامی برادری میں داخل ہو جاؤ۔ جس زمین پر قرآن اتر رہا ہے، اسلام کا جھنڈا گڑ رہا ہے، اب اس کے اطراف میں کافر نہیں رہیں گے، یہ صرف توحید کی زمین ہے، یہاں صرف مسلمان ہی رہ پائیں گے، اس لیے حج میں اعلان کیا جا رہا ہے، اس لیے ساری دنیا سے انسان آئیں گے، تو حج میں اعلان ہو رہا ہے، سب لوگ سن لو کہ اب عرب کی زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، اگلے 4 مہینے تک تمہیں مدت دی جا رہی ہے، جس کو جہاں جانا ہے چلا جائے، عرب کی زمین کو خالی کرے یا اسلام قبول کر کے ہمارا برادر بنے، ہمارے ساتھ مل کر یہاں رہے۔ تو یہ حج میں اعلان ہوں گے سن 9 ہجری میں۔ اسی ترتیب سے یہ آیتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ان 2 گروپ کا تذکرہ ہے جو مکہ والوں کے علاوہ کافر تھے، مکہ والوں کے علاوہ، اور ان میں سے ایک سے معاہدہ ہوا ہے مدت کے لیے، ایک طبقہ ہوا ہے جن سے معاہدہ ہوا تھا لیکن کوئی مدت متعین نہیں تھی، ان کا حکم آ رہا پہلی چند آیتوں میں، توجہ کیجیے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے دست برداری ہے، ہاتھ اٹھا لینا ہے، لفظی ترجمہ کر لو، اللہ کی طرف سے اعلان بے تعلقی ہے، اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، معاہدہ ختم کر رہے ہیں۔ براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے دست برداری ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے دست برداری کا اعلان ہوتا ہے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ عہد کن سے کر رکھا تھا؟ مکہ والوں کے علاوہ جو دوسرے مشرک تھے، ان کی 2 قسمیں، میعادی، غیر میعادی، دونوں طبقے کے لیے اعلان ہو گیا کہ تم سے اب تک ہمارا جو معاہدہ تھا، چاہے متعین ہو میعاد یا نہ ہو، اب اعلان براءت ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اور ہم اپنے میعاد کو ختم کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے دست برداری کا اعلان ہے، الی الذین من المشرکین عاہدتم، یوں ترجمہ ہوگا، ان مشرکوں سے جن سے اے مسلمانوں تم نے عہد کر رکھا تھا، اب اعلان براءت ہے۔ فسیحوا فی الارض، پس چلو پھرو زمین میں، صاح یسیح، گھومنا پھرنا، اسی سے امر ہے، فسیحوا فی الارض، زمین میں، زمین سے مراد یہاں سرزمین عرب، تو سرزمین عرب میں گھومو پھرو 4 اشہر، 4 مہینے، اس کے بعد ہم تمہیں کہیں بھی پکڑیں گے اور ماریں گے، یا تو جنگ کرو
یا اسلام میں آ جاؤ، اس سرزمین عرب پر کفر نہیں رہے گا۔ آپ نے حدیثوں میں فرمایا اخرج المشرکین والیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دو۔ سرزمین عرب صرف مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ عرب کی زمین وہ ہے جہاں پر اسلام اترا ہے۔ اب اگر وہاں مسلمان بھی رہیں اور کافر بھی رہیں، یہود بھی رہیں، نصارہ بھی رہیں، تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ جب کافر، مشرک، یہود اور نصارہ یہاں رہ رہے ہیں اور مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کر رہیں گے، تو ان کی تہذیب کا، ان کے رہن سہن کا اثر مسلمانوں پر پڑ سکتا ہے۔ رسول اللہ ہمیشہ تھوڑی رہیں گے ان کے درمیان، رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، صحابہ بھی چلے جائیں گے، یوں آہستہ آہستہ مسلمان کمزور پڑیں گے اپنے دین میں، عقائد میں، فلاں میں۔ اب اگر اس سرزمین پر کافر بھی رہ رہے ہیں تو ان کی صحبت کے ساتھ اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کی تہذیب متاثر ہوگی، اس لیے ان کو یہاں سے نکالو۔ کم از کم دنیا میں کوئی حصہ تو ایسا رہے کہ اسلام اپنی اصلی شکل کے ساتھ باقی رہے۔ اس لیے یہود کو نکالو، نصارہ کو نکالو، مشرکین کو نکالو، صرف مسلمان ہی رہیں گے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ بیان کی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ اس وقت مسلمان قوت میں ہیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ قوت میں رہیں، آپس میں خلفشان ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی، خانہ جنگی جن کو کہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ اس سرزمین پر کافر رہ رہے ہوں گے تو وہ مسلمانوں کی ان کمزوریوں سے واقف ہو جائیں گے کہ مسلمان تو آپس میں گھت رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں مر رہے ہیں، ان کی طاقت کمزور ہو رہی ہے، تو وہ خود بھی مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور باہر کی دنیا کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھار سکتے ہیں جنگ کے لیے۔ جب اس سرزمین پر کافر ہی نہیں رہے گا تو وہ اندرونی حال سے واقف نہیں ہوگا مسلمانوں میں آپس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ حکمت حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کی ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا تھا کہ پورا ملک عرب خالص ایمان والوں کے لیے رہے، اس لیے اعلان کیا گیا فسیحوا فی الارض، گھومو پھرو، چلو پھرو زمین یعنی سرزمین عرب میں، 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے تھے؟ اشہر حرم، جن کو ہم کہتے ہیں محترم مہینے، رجب کا مہینہ، اور پھر جن میں حج چل رہا تھا، ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان کا لیے کہا گیا یہ 4 مہینے ہیں۔ بعض محدثین کی رائے، مفسرین کی رائے کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ مراد ہے، اس لیے کہ یہ آیت اتر رہی ہے شوال میں، یہ جو برات کی آیت ہے، اور اعلان کروانا ہے بھی ذی الحجہ میں۔ تو بعض لوگوں نے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، چونکہ حج ہوگا اور محترم مہینے مانے جاتے تھے عرب میں، اس لیے اعلان کیا گیا ان 4 مہینے تک تمہیں اجازت ہے عرب میں رہو، لیکن اس 4 مہینے میں اپنا انتظام کر لو، کہیں بھی نکل جاؤ، اپنی جان بچانی ہے، یا پھر مسلمان ہو جاؤ، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ فسیحوا فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور سمجھ لو، یاد رکھ لو، انکم غیر معجز اللہ، اے کافرو تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی ہے اس لیے نہیں دی ہے کہ اللہ تم سے ڈر گیا ہے، فی الحال ابھی تم سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہیں، وہ تمہارے اوپر نرمی کر رہا ہے کہ تمہیں جان بچانی ہے، اپنے مال محفوظ کرنے ہیں، بچوں کو بچانا ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے، جاؤ کہیں بھی جگہ ڈھونڈو، عرب کو خالی کرو، اس لیے نہیں کہ اللہ عاجز ہو گیا۔ دوسرا نقطہ کہ اگرچہ تم اپنی جان بچا لو گے اور بھاگ جاؤ گے، اسلام قبول نہیں کرو گے اور ملک عرب سے باہر چلے جاؤ گے، لیکن اللہ کی پکڑ سے وہاں بھی باہر نہیں ہو، آسمانی زمینی کوئی بھی عذاب تمہیں وہاں بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسلام قبول کرو۔ اس میں ترغیب بھی دی گئی، وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، یعنی اللہ گھبرا کر تمہیں 4 مہینے کی مہلت دے رہا ہے، فوراً ابھی اللہ تعالیٰ اور اس کے صحابہ اور رسول ابھی جنگ کی پوزیشن میں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اللہ تو آج بھی قادر ہے، اور اس کے جانثار جو بندے ہیں صحابہ کرام کی شکل میں، وہ آج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، اس پوزیشن میں تم سے لڑ سکتے ہیں، لیکن تم پر نرمی کرنے کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، جاؤ کہیں جانا ہو تو، لیکن وہاں جا کر بھی یہ خیال مت کرنا کہ ہم بچ گئے اللہ سے، اللہ کی پکڑ وہاں بھی آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو عاجز کر دینے والا ہے، وہ کہیں بھی چلے جائیں اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی اطلاع دی گئی، اعلان کرنا اور اس طرح کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، رسول اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اعلان کرنا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے بے تعلقی کا، اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دینی ہے، یہ سبق پڑھایا ابھی تو، لیکن یہ اعلان کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اگلی آیت میں، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کو، إِلَى النَّاسِ، اب اس میں یہود بھی آ گئے،
یہ نصارہ بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، سب آ گئے، سب لوگوں کا اعلان کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، حج اکبر کے دن، بڑے حج کے دن۔ یہ بڑا حج چھوٹا حج کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کوئی خاص حج ہے جو بڑا ہو گیا اس کے مقابلے میں دوسرا حج چھوٹا ہو گیا، یہ نہیں، یہ عربی محاورہ ہے۔ پہلے زمانے میں ایک مدت تک حج اور عمرہ دونوں کو ہی حج کہتے تھے، دونوں کو ہی حج کہتے تھے، حج کو بھی حج کہتے تھے اور عمرہ کو بھی حج کہتے تھے۔ فرق کرنے کے لیے یوں کہتے تھے حج اکبر، بڑا حج، یعنی جو ذی الحجہ میں ہوتا ہے جس کو ہم لوگ حج کہتے ہیں، اور عمرہ کو بھی حج کہتے تھے لیکن فرق کرنے کے لیے اصغر لگاتے تھے، حج اصغر، حج اصغر، عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے، اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہتے تھے۔ اس لیے یہ لفظ آ رہا ہے کہ لوگوں میں اعلان ہوگا حج اکبر کے دن، یعنی جو ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، عمرے میں نہیں، عمرے میں تھوڑے سے آدمی ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں بہت تھوڑے ہوتے تھے، 2-4 آدمی گئے عمرہ کر کے آگے، بس یہ تھا۔ یہ تعداد تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی برکت سے بڑھی ہے۔ اب چلے جاؤ پورے سال جا کے دیکھو، اب لاک ڈاؤن کم ہو رہے ہوں گے، ورنہ عام دنوں میں لاک ڈاؤن سے پہلے 10,000 15,000 20,000 روزانہ آ رہے ہیں، روزانہ جا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہر وقت مکے میں رہتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی برکت تھی۔ اس کا بھی ایک پس منظر سنا دوں آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اعلان کیا، لیکن اعلان سے پہلے جو اکابر صحابہ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو بلایا کہ میں یہ اعلان کروں گا۔ کیا اعلان کریں گے حضرت؟ کہ کوئی حاجی 3 دن سے زیادہ مکے میں نہ رہے، جاؤ نکلو یہاں سے باہر، 3 دن سے زیادہ کوئی نہیں رکے گا، میں یہ اعلان کروں گا۔ کیا حکمت ہے؟ حکمت میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ کیوں کہہ رہے ہیں بڑے لوگوں سے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کر دیں گے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی یہاں نہیں ٹھہرے گا، تو سارے چھوٹے چھوٹے صحابہ حضرت عمر سے تھوڑی لڑیں گے جا کے، وہ بڑے صحابہ کے پاس آئیں گے، اکابر کے پاس۔ دیکھ نہیں رہے حضرت کیا اعلان کر رہے ہیں، آپ کہتے کیوں نہیں حضرت عمر سے؟ یہ کیا طریقہ، 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیں گے؟ تو چھوٹے بھیا دوڑیں گے بڑوں بھائیوں کے پاس، اس لیے بڑوں کا ذہن پہلے بنایا حضرت عمر نے کہ تمہارے پاس آئیں گے تو تم بھی یہ کہنا کہ حضرت جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جاؤ جاؤ مانو تم حضرت کی بات۔ ورنہ تو جو خلف شہر ہوتا ہے، بغاوت پھیلتی ہے، وہ اس طرح پھیلتی ہے کہ چھوٹے لوگ بڑوں کے پاس آتے ہیں، بڑے ان کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں، حکم ٹوٹ جاتا ہے، بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، ہمارے مدرسے کے محتمی صاحب کو طلباء سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ اساتذہ کو بلائیں گے، دیکھو میں طلباء سے یہ کہوں گا اور اس میں حکمت یہ ہے، فائدہ یہ ہے، جب میں اعلان کروں گا تو طلباء تمہارے پاس آئیں گے، صاحب محتمی صاحب نے اعلان کر دیا تو تم بچوں کو سنبھال لینا، نہیں اس میں ہی خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، ان کا ذہن بنا دینا تاکہ بات چل پڑے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نظام چلانے کا۔ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، جو آرڈر دے دیا بس ہوگا، وہ دلوں کو جوڑ کے بھی تو رکھنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے کہ آج سے حج ہو گیا، اب 3 دن سے زیادہ کوئی حج میں یہاں رکے گا نہیں مکے میں، اپنے گھر جاؤ۔ حکمت کیا تھی کہ ابھی یہ سب چلے جائیں گے تو درمیان سال میں کعبہ کی یاد ان کو کھینچ کر لائیں گی اور یہ بیت اللہ پر عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور اگر اب یہ 15 دن رکیں گے تو ابھی عمرہ بھی کر لیں گے، ابھی حج بھی کر لیں گے، تو سونا پڑا رہے گا پورا خانہ کعبہ، اللہ کا گھر پورے سال، تو پورے سال آباد رہے اللہ کا یہ گھر۔ اس حکمت کی وجہ سے حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مکے میں نہیں رکے گا، حج کرو اور بھاگو یہاں سے، تاکہ ایک سلسلہ بن جائے۔ تو حضرت عمر کا یہ قانون ایسا چلا کہ آج تک دنیا میں تھاتا بندہ ہوا ہے، ساری دنیا کے مسلمان کھینچ کھینچا کر پورے سال وہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ تو ایک اعلان کیا تھا حضرت نے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ پرانی اصطلاح کے اعتبار سے 2 حج ہیں، ایک عمرہ اس کو بھی حج کہتے تھے، اور ایک حج جس کو حج ہم آپ بھی کہتے ہیں۔ فرق کرنے کے لیے عربی زبان میں اکبر اور اصغر، اکبر مانے بڑا اور اصغر مانے چھوٹا، یہ بولا جاتا تھا۔ تو حج اکبر سے مراد حج ہے بس۔ اب ہمارے ہندوستانیوں میں ایک طریقہ چل پڑا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ اگر پڑ جائے جمعے کے دن تو کہتے ہیں حج اکبر، حج اکبر۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہر جمعہ مبارک، ہر جمعہ مبارک دن ہے۔ عرفہ کے دن میں، جمعہ کے دن میں آ گئے، نور علی نور، بس اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن اس کو حج اکبر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آج اس مرتبہ حج میں جو 9 تاریخ آ رہی ہے وہ جمعے کے دن پڑ گئی۔ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ وہ عمرے کے مقابلے میں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہوگا لوگوں کو یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ کیا اعلان ہوگا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بے تعلق ہے
مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، اللہ اس کا رسول اب بے تعلق ہیں، دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں مشرکین سے، ترجمہ پورا ہو گیا۔ لیکن بہت سے لوگ من المشرکین کے بعد ورسولہ ہی پڑھتے تھے، چونکہ یہ زبر زیر جو لگے نا یہ بعد میں لگے، یہ جو قرآن میں زبر لگے ہوا ہے، زیر لگا ہوا، پیش لگا ہوا، نقطہ لگا ہوا، یہ سب بعد میں لگا ہے۔ اور کچھ کہنے والے تاریخی لوگ کہتے ہیں حجاج نے لگایا، حجاج بن یوسف نے، پہلے بس یوں خط بریقہ جس کو کہتے ہیں لمبا لمبا لکھا جاتا تھا، زبر زیر کچھ نہیں ہوتا تھا، تو آدمی اپنے طور پر ہی سمجھ کے پڑھتا تھا کہ زبر پڑھوں، زیر پڑھوں، پیش پڑھوں، کیسے پڑھوں۔ تو کسی پڑھنے والے نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جب رسولی ہی پڑھیں گے تو اس کا تعلق من المشرکین سے ہو جاتا ہے اور معنی بالکل خراب ہو جاتا ہے، اور ترجمہ یہ ہوگا اللہ بے تعلق ہے کافروں سے اور اپنے رسول سے۔ اللہ اپنے رسول سے بے تعلق کیسے ہو جائے گا؟ وہ رسول ہو اگر پڑھیں گے تو اس کا جوڑ پھر وہاں سے ہے ان اللہ سے، ان اللہ و رسولہ، اگر یہاں پاس میں ہوتا تو زبر آ جاتا ان اللہ و رسولہ بریء من المشرکین، لیکن چونکہ فصل ہو گیا ہے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان عامل ضعیف ہے، ان عامل ضعیف حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور عامل ضعیف جب متصل رہتا ہے معمول تو عمل کرتا ہے، فصل ہو جاتا ہے تو عمل نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ رسول اوپر زبر کے بجائے پیش آ گئے، ورنہ تو وہ معنی کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ جڑا ہو ان اللہ و رسولہ بریء من المشرکین، اعلان ہوگا اللہ اس کے رسول کی طرف لوگوں میں حج اکبر کے دن، کیا اعلان ہوگا کہ اللہ اس کا رسول مشرکوں سے دستبرداری کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے کافرو، اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا توبہ کر لو؟ کفر کو چھوڑو، اسلام میں آ جاؤ، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، رہو یہیں عرب میں ہی رہو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم روگردانی کرتے ہو، اپنے کفر پہ ہی جمع رہتے ہو، نہیں آتے اسلام میں، تو یاد رکھ لینا انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کے نظام کو تم فعل نہیں کرو گے پھر اللہ کی لاٹھی چلے گی۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور اے پیغمبر کافروں کو سنا دو عذاب علیم کی خبر۔ بشر یعنی مذاق اڑانے کے لیے کہا گیا، خوشخبری دے دو کافروں کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ دردناک عذاب کی خوشخبری تھوڑی ہوتی، خبر ہوتی ہے، لیکن یہ مذاق اڑانا تھا، سنا دو کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ اگر نہیں مانتے تو۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، یہ ایک طبقہ ہوا۔ ترتیب یاد رکھنا، کافروں کے دو طبقے جو مکہ والوں کے علاوہ تھے، ان میں سے ایک وہ تھا جن سے معاہدہ تھا میعادن، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 10 مہینے کا، سال کا۔ کچھ وہ تھے جن سے معاہدت ہوا تھا لیکن میعاد نہیں تھی، ان کے لیے اعلان برات ہو گیا بالکل شروع کی آیت میں۔ الا الذین عاہدتم، تیسرا طبقہ، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ کچھ وہ ہیں جن سے معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑا نہیں تھا، کوئی خلل نہیں ڈالا تھا، معاہدے کے مطابق چل رہے تھے کافر، تو ان کو یہ اعلان کیا گیا کہ تمہارا اور ہمارا جو معاہدہ ہے اس مدت تک پورا کر لو، اس لیے کہ تم اب تک نبھاتے آئے ہو، کوئی تم نے اس میں خلل نہیں ڈالا ہے، کوئی کمی نہیں کی، اپنی میعاد پوری کر لو۔ ایسے 2 قبیلے تھے یا 3 قبیلے تھے، ان کے 9 مہینے بچ رہے تھے میعاد پورے ہونے میں، ان کے لیے کہا گیا الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرک جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا مسلمانوں، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کوئی کمی نہیں کی، جیسے جیسے شرط لگائی تھی ان کو پورا کیا انہوں نے۔ ولم یظاہروا علیکم، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی کوئی مدد نہیں کی ہے، جیسے معاہدہ ہوتا تھا وہ اپنے معاہدے پر قائم رہے اور تمہارے خلاف کبھی کوئی جنگ بھی نہیں کی اور دوسروں کی مدد بھی انہوں نے نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو اے مسلمانوں ان کے عہد کو ان کے ساتھ پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک۔ 9 مہینے بچ رہے ہیں، 9 مہینے پورا کر دو۔ عام کافروں کے لیے اعلان ہو گیا 4 مہینے تک، ان کے لیے مزید اور 5 مہینے بڑھا دو ان کی مدت میں بچ رہے ہیں تو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں کو، وعدہ خلافی سے، عہد شکنی سے احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ متقین جو عہد کے خلاف نہ کریں، عہد کو پورا کریں، ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں ہمارے اور تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی وعدہ نبھانے کی تعلیم دے رہے ہیں، چاہے جائے کہ مسلمان ہوں، بھائی بھائی ہوں، فلاں ہوں،
تو ان میں تو اس معاہدہ اگر ہے، کوئی وعدہ ہے تو اس کو کتنا نبھانا چاہیے، جب کافروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی نبھانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو مزید مہلت دے دو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے، 9 مہینے ان کی میعاد میں بچ رہے ہیں تو پورا کرو، 4 مہینے سے زیادہ ان کو گنجائش دو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ یہ پہلی قسم ہے، وہ مشرکین جن سے 10 سال کا ناجنگ معاہدہ تھا کہ ہمارا اور تمہارا کوئی جنگ نہیں ہوگی، بالکل بن کر رہیں گے، لیکن ان نااہلوں نے 1 سال میں ہی گڑبڑی کر دی تھی، اس لیے فتح مکہ ہوا ہے۔ اب اس کا پس منظر سنو تھوڑا سا۔ ابھی میں نے قصہ سنایا تھا، سن 6 ہجری میں حضور تشریف لے گئے، معاہدہ ہوا قریش سے، مکہ والوں سے کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ ہمارے ساتھ جڑ جائے گا، یعنی مشرکوں کے ساتھ، وہ ہمارے حکم میں ہیں، جو ہم نے باتیں طے کی وہ ان کے لیے بھی ہیں، اور جو قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا ان کا حکم ایسا ہی ہے جس محمد اور اس کے ساتھیوں کا، چاہے وہ کافر ہی صحیح، لیکن وہ محمد کے ساتھ جڑ گئے تو ان کے لیے بھی ایسے ہی امان ہے، 10 سال تک ان سے بھی ہم جنگ نہیں کریں گے، ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ان کے خلاف مدد نہیں کریں گے، یہ سب طے ہوا تھا۔ تو 2 قبیلے تھے، ایک بنی بکر، یہ جڑ گیا تھا قریش کے ساتھ کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ رہیں۔ ایک بنو خزاعہ تھا، کافر تھا یہ قبیلہ، لیکن انہوں نے حمایت دی محمد رسول اللہ کو۔ تو اب قانون کے اعتبار سے قریش اور بنی بکر جنگ نہیں کر سکتے تھے بنو خزاعہ سے 10 سال کے لیے، اس لیے محمد رسول اللہ نے معاہدہ کیا، اور یہ بنو خزاعہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ان سے بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن 1 سال کی مدت گزری تھی، بلکہ اس سے بھی کم، بنو بکر نے چڑھائی کر دی بنو خزاعہ پہ، آپس میں جنگ شروع ہو گئی ان میں، اور قریش نے ساتھ دیا بنی بکر کا، حالانکہ ان کو ساتھ نہیں دینا چاہیے تو معاہدے کے اعتبار سے۔ کیا طے ہوا تھا، ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ بھی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی تم سے جنگ کرے گا تو ہم اس کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اب قریش نے ساتھ دے دیا ہے قبیلہ بنی بکر کا، کس کے خلاف؟ بنو خزاعہ کے خلاف۔ بنو خزاعہ جڑا ہوا محمد رسول اللہ کے جماعت کے ساتھ، تو ان سے جنگ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر کوئی ان سے جنگ کرے تو قریش کو مدد بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن چھپ چھپا کے انہوں نے ہتھیار بھی دیے اور لڑنے والے آدمی بھی دیے، مدد کی ان کی۔ یہ غلطی کرنے کو تو کر گئے قریش، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، اور محمد رسول اللہ کو جب یہ خبر پہنچے گی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ ہمارے خلاف کبھی بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ اب ہوش آ رہا ان کو بعد میں، اس لیے انہوں ابو سفیان کو بھیجا تھا، یاد ہوگا تاریخ میں یہ قصہ آتا ہے، ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا کہ تم جاؤ مدینہ، مکے سے مدینہ جاؤ اور دوبارہ سے عہد کی تجدید کرو، تجدید عہد کے لیے بھیجا، جاؤ ہم سے غلطی ہوگی، معافی مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے پھر عہد کر لیجیے، اب غلطی نہیں کریں گے، اس لیے بھیجا تھا ابو سفیان۔ تو ابو سفیان مدینہ پہنچا اور بڑے بڑے صحابہ سے ملا کہ تم ہماری سفارش کرو، محمد رسول اللہ کے یہاں سفارش کرو، تجدید عہد کر لیں، قاعدے کے اعتبار سے ہم نے عہد توڑ دیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا جیسے ہی کوئی عہد کے خلاف کرے گا تو سارا عہد ختم ہو جائے گا۔ اب ہمارا عہد ختم ہو گیا، لیکن ہم آئندہ کے لیے بھی عہد چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ سے سفارش کرو۔ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتا، چپ۔ ابو سفیان کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ مسجد نبوی میں یہ تماشا تھا، رسول اللہ تشریف فرما ہے، ابو سفیان کبھی اس کے پاس جاتا تھا، کبھی اس کے پاس جاتا، بھائی سفارش کرو، بھائی سفارش، کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو چیخ کر کہتا ہے، کوئی ہے کہ نہیں، تم سب گونگے ہو کیا، بولتے کیوں نہیں؟ لیکن کون بولے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پیغمبر کے سامنے کون سفارش کرے؟ خاموش رہتے۔ یہی وہ قصہ ہے کہ ابو سفیان اپنی بیٹے کے یہاں گیا تھا، ام حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی ہیں، ان کے گھر میں گیا تھا۔ تو جیسے ابو سفیان اندر گھسا تو بستر لپیٹ دیا بیٹی نے، بستر لپیٹ کے اب کہا ابا یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو ابا حیرانی سے دیکھ رہا ابو سفیان، کیا بات میں ناپاک ہوں، یہ بستر کیوں لپیٹ دیا؟ تو کیا جواب دیا؟ کہنے لگی تم میرے والد ہو، ٹھیک ہو، لیکن یہ رسول اللہ کا بستر ہے، تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ نبی کے بستر پر بیٹھ سکو۔ تو اپنے باپ کے لیے بستر لپیٹ دیا، بیٹھنا نہیں دیا۔ کیسی اطاعت، کیسی محبت، کیسی فرمانبرداری، حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے۔ اگر کافر کسی صف پر، کسی چٹائی پر، کسی چادر پہ بیٹھ جائے، کوئی ناپاک تھوڑی ہوتا ہے، وہاں عقیدے کی نجاست مراد ہے۔ لیکن ام حبیبہ نے کہا مجھے گوارا نہیں کہ تم رسول اللہ کے بستر پر بیٹھو، بستر ایک طرف کر دیا، بیٹھنا تو یہاں بیٹھ جا، نہیں جا یہاں سے۔ تو ام حبیبہ نے بھی سفارش نہیں کی، کسی نے بھی سفارش نہیں کی، تو وہ مایوس ہو کر واپس مکہ آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خفیہ طور پر مکہ کی فتح کی اور مکہ والوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ سن 6 ہجری میں معاہدہ ہوا تھا، سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے گئے ہیں معاہدے کے مطابق، اگلے سال آئیں گے، 3 دن ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ حالانکہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بیچ میں چونکہ یہ معاہدہ توڑ چکے تھے،
اس لیے سارا معاہدہ کل عدم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب رسول اللہ نے آہستہ آہستہ جنگ کی تیاری شروع کی اور 10,000 کا لشکر لے کر آپ مدینے سے روانہ ہوئے، اور مکہ والوں کو کچھ خبر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب مکے کے دامن میں پہنچ گئے تو مکہ والوں کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ اب وہ کیا کریں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تو سب نے ہتھیار ڈال دیے، ہم کوئی جنگ نہیں کرتے، مکہ فتح ہو گیا آسانی سے۔ تو یہ سبب بنا ہے، ان کا عہد توڑ دینا سبب بنا تھا فتح مکہ کا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود ہی عہد توڑا ہے، اب اس قابل نہیں کہ ان کو دوبارہ عہد دیا جائے، دوبارہ امان دیا جائے۔ 4 مہینے چونکہ اشہر حرم کے گزر رہے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان کو پورا ہو جانے دو۔ جہاں کہیں یہ بدماش ملے پکڑو اور قتل کر دو ان کو۔ کون سے؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر 10 سال کا معاہدہ کیا تھا، پھر اس کے خلاف کر دیا انہوں نے، اب جہاں کہیں ملے مار دینے کو۔ اس سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی جب آپ نے یہ تفصیل سمجھ لی کہ قرآن ہر کافر کو مارنے کے لیے کہتا ہے، ہر مشرک کو مارنے کے لیے کہتا ہے۔ نہیں، یہ مخصوص کفار تھے جن سے 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا اور خود انہوں نے عہد شکنی کی تھی، اس لیے وہ اس سزا کے مستحق ہیں کہ جہاں کہیں ملے قتل کر دو۔ بلکہ قرآن تو نرمی کر رہا ہے کہ 4 مہینے اور گزر جانے دو پھر مارنا۔ تو 4 مہینے میں اپنی جان بچانے چاہیں گے تو بچا لیں گے، کہیں بھاگ جائیں گے تو وہ تو اس کے حقدار تھے کہ ابھی پکڑ پکڑ کے ان کو مارا جاتا ہے۔ تو قرآن ان کے لیے یہ حکم سنا رہا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب 4 محترم مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ یہاں سے کافر جب مطالعہ کرتا ہے قرآن کا، یہ کم پڑھا لکھا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہر کافر کو مارو، جہاں پاؤ وہیں قتل کرو۔ یہ نہیں، یہ مخصوص ان کفار کے بارے میں جو مکہ میں رہتے تھے اور 10 سال کا نہ جنگ معاہدہ ہوا تھا، اس کے خلاف ورزی انہوں نے پہلے کی ہے، اس لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی، وہ 4 مہینے کے بعد ہوگی۔ وَخُذُوهُمْ، تو 4 مہینے کے بعد ان کو پکڑو، جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کرو۔ وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو۔ وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرو ان کو۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ میں ان کے لیے بیٹھو۔ یعنی جنگ کرنے کے دوران جیسا جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب کرو اے مسلمانوں، اب یہ عہد کے قابل نہیں ہے۔ پھر نرمی دی قرآن نے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس اگر وہ توبہ کر لیں، یہ 10 سال کا جنہوں نے عہد کیا تھا وہ کافر، اور نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، تو پھر ان کی راہ کھلی چھوڑ دینا، مطلب مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اسلام کا اندازہ کس سے ہوگا؟ نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، یہ ظاہری علامت ہے اسلام کی۔ ایمان تو وہ ایک مخفی چیز ہے، ہمیں کیا پتہ اس نے صحیح معنی میں ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہا جا رہا فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کریں، کس چیز سے توبہ کریں؟ کفر سے اور شرک سے، اور ایمان میں آ جائیں۔ لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ سچ مچ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ وہ تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ ظاہری علامت یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہو جائیں، زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں، تو پھر اب ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، وہ تمہارے برادر ہیں، بھائی بن گئے۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کی راہ کھلی چھوڑ دینا۔ اسی حدیث سے، اسی آیت سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ مشہور قصہ ہے، نبی کی جب وفات ہوئی ہے تو بہت سے لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مرتد تو نہیں ہوا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اور ان کا کہنا یہ تھا جب رسول اللہ نہیں ہے، بیت المال کا سسٹم نہیں، تو ہم زکوٰۃ تمہیں کیوں دیں، ہم خود ہی خرچ کر لیں۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے بھی انکار نہیں کیا انہوں نے، بس بیت المال زکوٰۃ بھیجنے سے انکار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا تھا، تو بہت سے صحابہ نے اعتراض بھی کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہی یاد پڑھی کہ کسی کے مومن ہونے کی، مسلمان ہونے کی ظاہری علامت 2 ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، اور یہ ایتاء زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے ان سے قتال جائز ہے۔ یہ ایتاء زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے استدلال کیا تھا، اور حضرت عمر نے بہت اصرار کیا کہ آپ جنگ نہ کریں 1 مہینے تک، لیکن پھر بعد میں حضرت عمر کو بھی شرح صدر ہوا کہ آپ صحیح ہیں اور آپ ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ لمبا قصہ سیرت میں موجود ہے۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ رجوع کریں کفر سے اسلام کی طرف، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راہ کھلی چھوڑ دینا، وہ کہیں بھی رہیں، ان سے کوئی مار چھیڑ نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کی ظاہری اسلام اور ایمان کی جو علامت ہے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، وہ غائب ہو گئی۔ جاؤ گاؤں تم دیکھ لو جا کے، آپ سب گاؤں کے رہنے والے ہیں، اگر گاؤں میں آبادی 500 آدمی کی ہے تو 5 ہی آدمی نمازی ہیں، باقی کہاں گئے؟ آپ کی مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں،
تو اسلام کی جو ظاہری علامت ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، اسلام کی جو ظاہری علامت ہے وہ زکوٰۃ کا دینا ہے، لیکن مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو نماز میں نہیں آتی، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو قرآن کے اس انداز بیان سے لگتا ہے چاہے ان کے دل میں ایمان صحیح، لیکن اسلام گئے ان کے ہاتھ سے۔ اسلام جب ہی مانا جاتا ہے جب کوئی آدمی نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ 4 طرح کے کافروں سے اعلان براءت ہو گیا، لیکن پھر ایک گنجائش تھی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ مقصد کیا تھا؟ سرزمین عرب کو کفر اور کافروں سے خالی کرنا، اور 4 مہینے کی وارننگ دے دی گئی، 4 مہینے میں یہاں سے نکل جاؤ کہیں بھی۔ لیکن اگر کوئی کافر امن مانگے کہ صاحب مجھے 5 مہینے کی مہلت دے دو، صاحب مجھے 6 مہینے کی مہلت دے دو، صاحب مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دو، اور مقصد کیا ہے اس مہلت سے کہ وہ اسلام کو قریب رہ کر سمجھنا چاہتا ہے، تو اے محمد الرسول اللہ اس کو پناہ دے دینا، مت بھگانا اس کو 6 مہینے کا موقع دے دو، ہو سکتا ہے تمہارے قریب رہ کر وہ اسلام کو سمجھے۔ اب تک وہ بیوقوف تھے، سمجھ نہیں رہے تھے، کوشش نہیں کر رہے تھے سمجھنے کی، اب وارننگ دے دی، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں اسلام کیا چیز ہے، اور ان کے جو شکوک اور شبہات ہیں ان کو وہ دور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نہ بھگائیں ان کو رہنے دو 6 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، جب تک وہ موقع مانگے موقع دو ان کو۔ اور تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو ان کو تعلیم دے، سکھائے اسلام یہ چیز ہے، ان کا کوئی شبہ ہے تو اس کو دور کرے۔ اب جب وہ مدت پوری ہو جائے گی جس کے لیے ان کو امان دیا گیا تھا، جتنا ان کو ویزا دیا گیا تھا، تو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کو حفاظت کے ساتھ ان کی امن کی جگہ پہنچا۔ تم ہماری امان میں یہاں رہ رہے تھے، ویزا تم نے لیا تھا اس لیے ہمارے ملک میں رہ رہے تھے، اور 6 مہینے تم نے مانگے تھے اسلام کو سمجھنے کے لیے، تم نے کوشش کی، نہیں سمجھ میں آتا، تمہارے دل میں نہیں اترتا ہے، چلو حفاظت کے ساتھ ہم تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ جب وہاں پہنچ جاؤ گے اب ہمارا اور تمہارا کبھی کوئی بھی جنگ کا موقع آ سکتا ہے، جب تک امان لے کر تم رہو کوئی تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور ہماری یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسا آدمی کو اپنی حفاظتی دستے میں وہاں پہنچا دے جو اس کا وطن ہے۔ یہ اسلام کی نزاکت ہے، اسلام کی تعلیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی استجارک، آپ سے پناہ چاہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ چاہے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو، موقع دے دو اس کو رہنے کے لیے، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی قرآن سن لے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھ لے، کسی کی صحبت میں رہ کے اسلام کے اوپر جو شک شبہ ہے اس کو دور کر لے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو پہنچا دو اس کی امن کی جگہ، ابلغ ابلاغ سے پہنچانا، پھر اس کو پہنچا دو اس کی امن کی جگہ۔ امن کی جگہ کیا ہے؟ جہاں اس کی بود و باش ہے، جہاں وہ رہتا ہے اس کو وہاں پہنچا دو، حفاظت کے ساتھ وہاں تک پہنچانا بھی اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب وہ پہنچ گیا اپنے اہل عیال میں، اب ہمارا امان ختم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلامی نظام قائم ہو گیا، جیسے پاکستان ایک اسلامی حکومت ہے، سعودی عرب ایک اسلامی حکومت ہے۔ اب اگر کوئی کافر ویزا لے کر اسلامی ملک پہنچ رہا ہے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، اور جتنے دن کا ویزا اسلامی حکومت نے دیا ہے، 1 مہینے کا، 15 دن کا، یا کمانے کے لیے گئے 1 سال کے لیے، تو 1 سال تک اس کو حفاظت سے رکھنا، پھر واپس حفاظت کے ساتھ اس کا وطن پہنچا دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی اور مسلمان اس پر دسترازی نہ کر دے، یہ کافر کہاں سے آ گئے، قتل کرو اس کو، اس لیے ہدایت دی گئی۔ تو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی استجارک، آپ سے پناہ چاہے، فَأَجِرْهُ، تو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو پہنچا دو اس کی امن کی جگہ میں۔ یہ موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو ابھی نہیں جانتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے موقع دو ان کو رہنے کو۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ اس صفحے میں 4 قسم کے کافروں سے اعلان برات آپ نے سمجھا اور قرآن نے بیان کیا۔ اس اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے لیے رکاوٹ کیا ہے کہ جو ان سے اعلان برات نہیں کرو گے، کرو، وہ تو ایسے نالائق ہیں، نااہل ہیں، وہ تمہارے ایسے دشمن ہیں، ان میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے اے محمد الرسول اللہ، اے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں، ان سے اعلان برات کرنے میں تمہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل کھلم کھلا صاف صاف اعلان کرو۔ یہ وجوہات آ رہی ہیں،
حکم تو آ گیا، اب مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ ناتے والے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں۔ بھئی مکہ والے اور مدینہ والے کوئی الگ الگ تھوڑی تھے، خاندانی اعتبار سے تو ایک ہی تھے، کچھ ان میں سے مسلمان ہو گئے، کچھ کافر کے کافر رہ گئے۔ اب اعلان برات ہو رہا ہے تو گویا زندگی بھر کے لیے دوری کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو صحابہ کو ابھارا جا رہا ہے کہ کیا چیز تمہاری رکاوٹ ہے جو ان سے اعلان برات نہیں کرو گے، کرو، یہ تمہارے خلاف ایسے ہیں، تمہارے خلاف سازش کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں میں یہ غیرت پیدا ہو اور وہ ان سے اعلان برات کو آسان سمجھیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے یہاں؟ کس طرح، کیسے کسی مشرک کے لیے عہد و پیمان ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے یہاں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ آگے اگلی آیت میں آئی۔ ہاں مگر وہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، ان کے لیے تو عہد رہے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے غیر میعادی وعدہ ہوا تھا اور انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا، جو پچھلی آیت میں آیا تھا بھی، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم، اس آیت میں جو آیت ہے، یعنی تیسرا طبقہ کافروں کا جن سے معاہدہ ہوا تھا، میعاد متعین نہیں تھی لیکن وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے جا رہے تھے، تو ان کو مہلت دی، مزید مہلت دی 9 مہینے کی، انہی کا استثناء کیا ہے۔ مشرکوں کو کیسے عہد اور پیمان ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول کے یہاں؟ ہاں مگر وہ جن مشرکوں نے تم سے یا جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، اور پھر وہ اپنے عہد کو نبھا بھی رہے، ان کو تو عہد و پیمان رہے گا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، پس جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں، جن سے عہد ہو چکا ہے اور اب تک وہ عہد کو نبھاتے آ رہے ہیں، جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان کے حق میں سیدھے رہو، مت چھیڑ چھاڑ کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ عہد کی پاسداری کرنے والوں کو، عہد شکنی سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، إِلًّا أي قرابةً، اب وجہ رہی ہے کس طرح ان کے لیے عہد و پیمان ہو سکتا ہے۔ کیف وہاں آ چکا ہے، کیف یکون للمشرکین، لیکن بیچ میں استثناء آ گیا تھا، تو وہی مضمون ہے یہ، کیف کیسے ان کے لیے عہد و پیمان ہو سکتا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو عہد دیا جائے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو امان دیا جائے، کیوں؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، وہ کافر اے مسلمانوں تمہارے اوپر غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم، تو وہ تمہارے بارے میں رعایت نہیں کریں گے، الا قرابت کی بھی، ولا ذمتاً، نہ عہد و پیمان کی، یا خود اتنے خبیث ہیں وہ لوگ کہ اگر وہ تمہارے پر غلبہ پا جائیں تو تمہارے رشتہ داری کی کوئی رعایت نہیں کریں، وہ قتل کر دیں گے تمہیں۔ جب وہ تمہارے اوپر دست درازی کر سکتے ہیں تو تم دست درازی نہ کرو، کم سے کم اعلان برات تو کر دو۔ کیفا، کیسے ان کو عہد دیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو امان دیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، لا یرقبوا، تو رعایت نہ کریں وہ تمہارے بارے میں، الا رشتے کی بھی، ولا ذمتاً، نہ قول و قرار کی، نہ عہد و پیمان کی، تو وہ خود اس کے یعنی ایسے درجے کے نااہل ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں رشتہ ناتوں کی رعایت نہیں کریں گے، یا تم سے کوئی عہد و پیمان ہو چکا ہے اس کی بھی رعایت نہیں کریں گے اگر ان کو موقع مل جائے تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کا۔ جب وہ ایسے ہیں تو تم کم از کم اتنا تو کرو کہ ان سے کہو بھائی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے کبھی بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ یردونکم بافواہہم، وہ تم کو صرف اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں، کافر، اس زمانے کے جو کافر تھے ان سے کہا جا رہا ہے یردونکم، وہ تم کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی صرف زبانی جمع خرچ ہے، دل میں ان کے اندر تمہارے لیے دشمنی بھری ہوئی ہے مسلمانوں۔ وتأبى قلوبهم، ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سمجھ لو الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو، کانگریس ہو، اور بسپا پھسپا کیا کیا وہ کوئی ہو، تمہارے خلاف سب ایک ہے۔ جو پارٹی تمہیں خوش کرتی ہوں صرف زبانی جمع خرچ ہے، دل میں تو ان کے یہاں بھی عداوت بھری ہوئی ہے۔ جو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کانگریسی، کانگریس ایسی، کانگریس ایسی، یہ جتنے گل کھلائے جا رہے ہیں بی جے پی کے ذریعے، ان کی بنیاد کانگریس نے ڈالی۔ جب تاریخ والوں سے ملو گے تو وہ تمہیں راز کھولیں گے۔ تو آج جو بھی شیطانی ہو رہی ہے ہندوستان میں، ان کا بیج کانگریس نے ہی ڈالا تھا، بس یہ تھا کہ وہ کھل کے نہیں کر پاتے تھے، یہ نااہل ایسا ہے کہ کھل کے بھی کر رہے ہیں، چڑھا بھی رہے ہیں ہمیں، ورنہ تو بدماشی بھی نہیں کی ہے یہ سب۔ تو الکفر ملت واحدہ، کافر کافر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کانگریس کی شکل میں ہو یا بی جے پی کی شکل میں ہو۔ اگر ان کو غلبہ مل جائے تمہارے اوپر تو رشتہ ناتے کی بھی رعایت نہیں کریں گے، قول و قرار کی بھی کوئی رعایت نہیں کریں گے کہ بھائی ہم نے ان کو زبان دے رکھی لہٰذا رعایت کرو، نہیں کریں گے رعایت۔ یردونکم، تو یہ مکہ والے تم کو خوش کرتے ہیں اپنے منہوں سے، اپنی زبانوں سے،
وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ان کے دل انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، حدود بندگی سے باہر ہیں۔ فسق معنی نکلنا، میں نے پہلے بتایا تھا۔ تو اکثرهم ان میں سے اکثر وہ ہیں جو تقدیر میں، خدا کی تقدیر میں بندگی کے دائرے سے باہر ہیں، لہذا رعایت کا حق ہی نہیں ان کو۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا ان لوگوں نے اللہ کے احکام کے عوض میں، بآیات اللہ احکام اللہ کے معنی میں اللہ کے احکام کے عوض میں دنیا کے تھوڑے سے سامان کو خرید لیا ہے۔ مطلب اللہ کے احکام کی کوئی لحاظ اور کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں دنیاوی لالچ کے مقابلے میں، دنیا کا مقصد پورا ہونا چاہیے، اللہ کا کوئی بھی حکم ٹوٹے۔ فصدوا عن سبیلی چنانچہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون بلا شبہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہو رہا ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن یہ کسی مومن کے بارے میں رعایت نہیں کریں گے، الا قرابت کی، ولا ذمتا نہ قول و قرار کی۔ تو ابھارنا ہے نا، حکم دیا گیا تھا اعلان برات کر دینا، بے تعلقی کا اعلان کر دینا، اور کیوں نہ کرو، وہ تمہارے بارے میں کوئی رعایت نہیں کرتے۔ اگر وہ قابو پا جائیں تمہیں قتل بھی کریں گے، نہ رشتے کو دیکھیں گے نہ ذمہ داری کو دیکھیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر رعایت دی قرآن نے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ یہ کفار سب کچھ ہو کر بھی اگر توبہ کر لے، اور توبہ سے مراد یہاں وہی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آنا، پس اگر یہ اسلام قبول کریں اور اسلام کی ظاہری نشانی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر نہ اعلان برات کی ضرورت ہے نہ جنگ کی ضرورت ہے، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ مل کر رہیں گے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ہم ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اللہ کے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَنُفَصِّلُ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، یعنی احکام کو، ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم کیوں آ رہا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اور اگر وہ اپنی قسموں کو توڑیں عہد و پیمان کے بعد اور تمہارے دین میں طعن کریں، عیب لگائیں، تو قتل کرو کافروں کے سرداروں۔ یہ ہیں، پھر ان کی نسلیں ہیں، پھر اور نسلیں ہیں، ایسے دوسرے قبیلے ہیں ان مکہ والوں کے پیچھے۔ تو یہ ائمۃ الکفر ہیں، کفر کے امام ہیں، یہی بدماشی کرے تو ان کو کچھ لو تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے، بڑے لوگ گرفت میں آ جائیں گے، چھوٹے خود سیدھے ہو جائیں گے، اور اگر تم ان کے ساتھ رعایت کرو گے تو چھوٹے بھائیوں کو اور طاقت ملے گی۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر تو کافروں کے ائمہ کو، پیشواؤں کو قتل کر دو اگر یہ عہد شکنی کرتے ہیں، قسموں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ انہم لا ایمان لہم ان کے لیے کوئی ایمان، کوئی قسمیں نہیں ان کی کوئی قسمیں اس میں نہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی ان کے قسموں کا کیا بھروسہ۔ لعلہم ینتہون قتل کیوں کریں، شاید کہ یہ باز آ جائیں، ان کو دیکھ کر دوسروں کو سبق مل جائے، اس لیے قتل کر دو اگر یہ بدماشی کریں۔ الا تقاتلون قوما کیوں نہیں قتال کرتے ہو تم ان لوگوں سے، نکثوا ایمانہم جنہوں نے اپنی قسموں کو خود توڑا۔ ایک عیب تو یہ ہے، وہموا باخراج الرسول اور انہوں نے رسول اللہ کے نکالنے کا ارادہ کیا ہے، پیچھے آ چکا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ جو ہجرت کا سبب بنا ہے۔ تو ایک خرابی تو ان میں یہ ہے کہ ان کے یہاں عہد و پیمان کوئی چیز نہیں، ان کے یہاں رشتہ ناتا کوئی چیز نہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے، یہ تو اتنے نالائق ہیں کہ اپنے درمیان رسول اللہ کو رکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ کی زمین پر رہنے کا کیا حق ہے، اس لیے قتل کرو۔ سمجھ رہے پس منظر کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ سخت حکم دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ان میں یہ سب خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ وہموا ان کفار مکہ نے تو ارادہ کیا تھا رسول کو نکال دینے کا، جب یہ رسول اللہ کو ہی نکال رہے ہیں، اپنے درمیان نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ امان کے حقدار تھوڑی ہیں، یہ تو اس کے حقدار ہیں کہ ان کو ملک عرب سے باہر نکالا جائے۔ وہ مکے سے محمد کو نکال رہے تھے، ہم اللہ کا حکم یہ آ رہا ہے کہ ان کو سرزمین عرب سے باہر کرو۔ وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ انہوں نے ہی تو پہلی مرتبہ تم سے شروعات کی ہے، یعنی پہلے تو انہوں نے ہی توڑا تھا۔ 10 سال کا بھی جنگ کرنے کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن بنی بکر کی مدد کر کے انہوں نے تو پہلے توڑا عہد کو، جب پہلے توڑ دیا تو ختم ہو گیا معاہدہ، اب قتل کر سکتے ہو۔ وہم بدؤوکم انہوں نے ہی تم سے اول مرتين پہلی مرتبہ ابتدا کی ہے، تم نے تو اپنے عہد کو نبھایا تھا مسلمانوں، انہوں نے توڑا ہے۔ اتخشونہم کیا ان سے خوف کرتے ہو تم؟
فاللہ احق ان تخشوا، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو تم۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر مومن ہو تو غیر اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین ہے تو پھر غیر سے ڈرنا ہی کیا۔ قاتلوہم، خلاصہ وہی ہے سب کا، قاتلوہم، مارو ان کو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، ویخزہم، اللہ ان کو ذلیل کرے گا، وینصرکم، اور اپنی قلیل تعداد سے مت گھبرانا، وینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ ٹھنڈک پہنچائے گا اہل ایمان کے سینوں کو، صدور قوم مؤمنین، ایسے لوگوں کے سینوں کو جو مومن ہیں، مومن لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پہنچائے گا، شفا دے گا۔ کتنے دنوں سے حالات کو جھیل رہے ہو، اب موقع آیا ہے تو ٹھنڈک تو ملے گی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ختم کر دینا چاہتا ہے ان کے قلوب کی جلن کو، یہ اسلام کے، رسول اللہ کے، قرآن کے خلاف جلتے رہتے ہیں، ان کو انجام تک پہنچاؤ، اللہ ان کے قلوب کی جلن کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرمائے گا۔ تم تو اللہ کا حکم اس کو پورا کرو، اب اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہے گا ایمان دے دے گا، اسلام دے دے گا، جان بخشی ہو جائے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ زیادہ جانکار ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے، عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔